وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ قرآن پاک میں یہ نصیحت کی گئی ہے اہل کتاب کو، اور اہل کتاب کو جب بھی کوئی نصیحت کی جائے مسلمانوں کو ریڈ الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اب جو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو ہم نے غور سے سننا ہے، تاکہ جو غلطی جو گناہ اہل کتاب سے ہوا ہے وہ ہم سے سرزد نہ ہو۔ دین میں غلو نہ کرنے کی بات کی گئی ہے، یعنی دین اسلام ایک بیلنس کا نام ہے۔ جو تعلیمات جتنی دی گئی ہیں اتنے پہ ہی عمل پیرا ہوں، خود سے نہ کوئی اضافہ کریں نہ کوئی کمی۔ اسلام صرف لمبی داڑھی حجاب نقاب کا نام نہیں ہے، اسلام اخلاق بھی سکھاتا ہے، عبادات بھی سکھاتا ہے، دنیاوی معاملات بھی سکھاتا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی تعلیمات دی ہیں اتنے پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم خود سے کوئی نیکی میں اضافہ کرتے ہیں یا خود سے کوئی باتیں ازیوم کر کے ان پر عمل پیرا ہونے لگ جاتے ہیں، دوسروں کو ٹارگٹ کرنے لگ جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہمارے وہ اعمال بدعت میں بدل جاتے ہیں، اور جب ہم بدعت کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم جتنا مرضی ایک چیز کو بڑھاتے جائیں پھر ہماری کوئی لمٹس نہیں ہوتی، پھر ہماری کوئی حدود نہیں ہوتی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دین کا چہرہ ہی بدل جاتا ہے، پہچانا ہی نہیں جاتا کہ یہ دین اسلام ہے بھی یا نہیں۔ اہل کتاب سے یہی غلطیاں ہوئی تھیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں خود ہی رد و بدل کر دیے، خود ہی کئی چیزوں کو بڑھاوے دے دیے، انبیاء کی تعظیم میں وہ اتنا آگے چلے گئے کہ انہیں اللہ کے مقابل ٹھہرانے لگ گئے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی غلط باتیں نہیں کہنا چاہیے، نہ اللہ تعالیٰ کے مقابل شرک کرنا چاہیے کہ بتوں کو پوجنے لگ گئے، سورج چاند کو پوجنے لگ جائیں، اور نہ ہی مزارات پہ سجدے کرنے چاہیے کہ یہ اولیاء ہماری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے، اور نہ ہی اتنا غلو اور اتنا جھوٹ اور اتنا بہتان کہ اللہ کے بیٹے یا بیٹیاں فرشتے کو کہنے لگ جائیں۔ اللہ کی شان میں نہایت سوچ سمجھ کر کوئی بات منہ سے نکالنی چاہیے، نہیں تو وہ بات جھوٹ یا بہتان بن جاتی ہے اور اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اور پھر ہم اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں جو بہت سخت ہے۔